السلام علیکم دوستو، واقعہ.com میں خوش آمدید۔ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کے سلسلے میں 1971 میں جو المیہ سامنے آیا اور مسلمانوں کی سب سے بڑی ریاست پاکستان کو جن لوگوں کے سبب دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ان سب کا انجام اہل خانہ بیٹوں بیٹیوں کے ساتھ انتہائی بھیانک نکلا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا کردار بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے ادا کیا، جن کے حکم سے بھارت کی باقاعدہ فوج ڈھاکہ میں داخل ہوئی اور بنگلہ دیش بننے کے بعد اندرا گاندھی نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے قائد اعظم کے وضع کردہ دو قومی نظریے کو بحر ہند میں غرق کر دیا ہے۔ وہ زیادہ عرصہ اقتدار کا لطف نہ اٹھا سکیں اور اکتوبر 1984 میں وہ اپنے گھر صفدر جنگ روڈ سے نکلی ہی تھیں کہ ذاتی محافظ سب انسپکٹر بے انت سنگھ نے سرکاری پستول سے 3 گولیاں فائر کیں۔ جو ہی وہ زمین پر گریں، دوسرے باڈی گارڈ ستونٹ سنگھ نے گن سے 30 گولیوں کی بوچھاڑ ان پر کر دی اور وہ مردہ اندرا گاندھی پر بھی مسلسل فائرنگ کرتا رہا۔ ان کے چھوٹے بیٹے سنجے گاندھی، جنہیں وہ سیاست میں لانے کے لیے تربیت دے رہی تھیں، اس واقعے سے 4 سال پہلے جون 1980 میں صرف 34 سال کی عمر میں نئی دلی کے اڈے پر ایک فضائی حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ ان کے ساتھ پائلٹ کیپٹن سبھاش بھی لقمہ اجل بن گئے۔ دونوں کی لاشیں جہاز سے زمین پر گرنے کے باعث انسانی گوشت کے لوتھڑوں میں تبدیل ہو گئی تھیں۔ اندرا گاندھی کے بڑے بیٹے راجیو گاندھی وزیر اعظم بنے تو بھانو نام کی ایک عورت نے 1991 میں مدارس میں چنائی کے قریب خودکش حملہ کیا اور راجیو گاندھی کے پاؤں چھوتے ہوئے اپنے آپ کو اڑا لیا۔ اس حادثے میں 14 دیگر افراد بھی مارے گئے۔ راجیو گاندھی کی لاش آگ لگا کر خاکستر کرنے سے پہلے ڈاکٹروں نے بڑی مشکل سے کیما ہونے والے گوشت کو سیا اور اسے بے ڈھب انسانی شکل دی تاکہ چتا پر رکھنے میں آسانی ہو۔ اس طرح مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کی چیمپئن خود اور اس کے دونوں بیٹوں کا بھی انجام عبرتناک ہوا۔ بنگلہ دیش کی تشکیل میں سب سے نمایاں نام عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان کا تھا۔ وہ ایوب خان کے دور میں بھارت سے ساز باز کرنے کے جرم میں گرفتار ہوئے تھے۔ شیخ مجیب الرحمان کو نوابزادہ نصر اللہ خان، ممتاز دولتانہ، مولانا مودودی اور ولی خان وغیرہ نے اصرار کر کے پے رول پر رہا کروایا اور 10 سالہ دور حکومت کے اختتام پر ایوب خان سے جو گول میز کانفرنس ہوئی اس میں شریک کروایا۔ یہاں شیخ مجیب نے 6 نکات کے نام پر مشرقی پاکستان کی نیم خود مختاری کا فارمولہ پیش کر دیا۔ ایوب خان نے 6 نکات کے بارے میں کہا کہ میں پاکستان کے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کرنے کو تیار نہیں ہوں، تاہم بعد ازاں شیخ مجیب الرحمان 1970 کے الیکشن میں بھاری اکثریت سے مشرقی پاکستان سے منتخب ہوئے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ جو شخص قومی اسمبلی کے پہلے اجلاس میں جو ڈھاکہ میں بلایا گیا تھا شرکت کرے گا، اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ حال ہی میں ایئر مارشل ریٹائر ظفر چودھری کی کتاب فضائیہ میں گزرے ماہوں سال میں اس منظر کی وضاحت کی گئی ہے کہ کس طرح شیخ مجیب الرحمان نے بھٹو صاحب کے رخساروں پر بوسہ دیا اور پاکستان کو دولت کرنے والے دونوں کردار آپس میں گلے ملے۔ شیخ مجیب الرحمان پہلے صدر اور بعد ازاں بنگلہ دیش کے وزیر اعظم بنے۔ اسلامی کانفرنس کے موقع پر بھٹو صاحب نے شیخ مجیب کو لاہور آنے کی دعوت دی اور بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا گیا۔ اگست 1975 میں یعنی اقتدار میں آنے کے 4 سال بعد صبح 6 بجے ڈھاکہ میں شیخ مجیب الرحمان کے گھر واقع دھان منڈی پر میجر فاروق الرحمان نے، جو بنگلہ دیش آرمی کے افسر تھے، چند دیگر افسروں کے ہمراہ سرکاری رہائش گاہ پر حملہ کیا۔ شیخ مجیب الرحمان، ان کی بیوی فضیلت، 3 بیٹے شیخ کمال، شیخ جمال اور 10 سالہ بیٹے شیخ رسول اور 2 بہوؤں اور دیگر اہل خانہ سمیت گولیوں سے بھون دیا گیا۔ شیخ مجیب کے بھانجے شیخ فضل الحق مانی بھی اپنی بیوی کے ہمراہ مارے گئے تھے۔ عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ 3 دن تک لاشیں کمروں کے باہر برآمدوں اور صحن میں پڑی رہی تھیں اور گوشت کی بو سونگھ کر بڑے بڑے خوفناک گدھوں نے مکان کی چھت پر بسیرا کر لیا تھا۔ بعد ازاں کچھ لوگوں نے فوجی افسروں کی اجازت سے، کیونکہ ملک میں فوجی حکومت آ گئی تھی، شیخ مجیب الرحمان اور ان کے اہل خانہ کی لاشیں ڈھاکہ سے باہر ان کے گاؤں پہنچائیں اور گاؤں والوں کی مدد سے بنگلہ بندھو، بنگلہ کے باپ، کی تدفین بڑی قسم پرسی کے عالم میں ہوئی۔ شیخ حسینہ اس لیے بچ گئی کہ وہ اپنی بہن شیخ ریحانہ کے ساتھ مغربی جرمنی کے دورے پر تھیں۔ یہ وہی شیخ حسینہ تھیں
جو بعد میں حسینہ واجد اور بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بنی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی واقعہ.com کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔